بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بحد و حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا خطیبنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ اس کائنات کے اندر عمومی طور پر انسانیت کا اور خصوصی طور پر امت محمدیہ کا سب سے خیرخواہ اور سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والی کوئی ہستی ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنی حیات طیبہ کے اندر موجودین متاخرین جو وہاں موجود تھے، جو بعد میں آنے والے ہیں، ان سب کے لیے خیر کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، ہر جگہ پہ خیر خواہی کی ہے اور اپنی خاص دعاؤں میں اس قدر شدت سے ان کو یاد رکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اپنی ذات کے لیے بھی شاید اتنا دعا نہ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کی تمنا یہ تھی کہ میری امت میں سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی عورت وہ جہنم میں نہ جائے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو لوگوں کی گردنوں سے، کمروں سے پکڑ پکڑ ان کو کھینچ کر جہنم کے دانے سے پیچھے لاتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ کیوں؟ انسان نادان ہے، وہ اپنے انجام کو نہیں دیکھتا۔ جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، جو علم اللہ نے ان کو عطا کیا، اس کے مطابق آخری جو زندگی انجام ہے جنت اور جہنم والا، اس کی خوشخبری اور اس کی جو اس کا انذار اور ڈرانا ہے، جہنم کا ڈرانا اور جنت کی خوشخبری، وہ عیاں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راستے پوری زندگی بتائے ہیں۔ لہذا اتنی بڑی ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو اتنے خیر خواہ ہیں، اور اس شریعت میں ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے بہت ہی آسان راستے بھی ہیں اور جہنم میں جانے کے لیے بھی بہت آسان راستے ہیں۔ اب اختیار، انتخاب انسان کا اپنا ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتا ہے، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی کہ وہ اس دنیا میں ہمارے لیے ہمہ وقت
فکر مند رہی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین اس اعتبار سے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو بھی میرے سامنے ہیں، وہ جو بعد میں آنے والے وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور صحیح مسلمان ہوں اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور یہ تعلق برزخ میں بھی ہوگا، جب انسان قبر میں جائے گا 3 سوالوں میں سے ایک سوال انسان سے یہ ہوگا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہوگا، وہاں بھی تعلق ہے ان کے ساتھ۔ پھر محشر میں آپ کو پتہ ہے وہ مشہور حدیث ہے کہ شفاعت کبریٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی خیر خواہ ہیں پوری انسانیت کے، کہ جن کی دعا کے بعد اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کریں گے۔ سب سے پہلے فکر یہ لگ جائے گی لوگوں کو، حساب کیوں نہیں شروع ہو رہا ہے، ہم سرگرداں پھر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہونے والا کیا ہے۔ یعنی ہزاروں سال ایسے ہی گزر جائیں گے کہ قیامت برپا ہو چکی ہے لیکن کوئی حساب کتاب کا معاملہ شروع نہیں ہو رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کریں گے۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور خیر خواہی ہمارے لیے موجود ہوگی، اور بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں جن کی بنا پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مل جائے گی انشاءاللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی ملے گا، اور جنت کے اندر آپ کا ساتھ بھی مل جائے گا، لیکن وہ الگ موضوع ہے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں، اس قدر خیر خواہی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول اور ضابطے یہ بھی بنائے ہیں، جو نوٹس دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پارٹی سے نکالنے کے لیے، اپنی امت سے نکالنے کے لیے ایک وارننگ دی ہے، وارننگ لیٹر دیا ہے، اور اصول بتا دیے ہیں کہ جو ان اصولوں کے تحت آئے گا اس کا ہماری جماعت، ہماری امت، ہماری اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خارج ہے۔ میری چند باتیں اس متعلق ہیں۔ اس قدر خیر خواہی کے باوجود یہ نوٹس کیوں ہیں، ان کی طرف چند ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی شخصیت کسی ایسی کافر جماعت یا کوئی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت کی منکر جماعت یا منکر قوم یا منکر کوئی ایسی ذات ہے لیکن وہ دنیا میں بڑی پاپولر ہے، اس کی مشہوری، اس کی شہرت، اس کی اپنی کوئی بھی ایسی خوبی کی وجہ سے، اگرچہ اس کے اندر وہ خوبی نہیں جو اسلام والی ہے، ایمان والی ہے، اس وجہ سے متاثر ہو کر کوئی اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق اسی سے ہے، ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ لباس بناتا ہے غیر مسلم کے مطابق، اس کی سوچ ہے کہ جو کوئی ایسا لباس پہنتا ہے نا اس کو ذرا پرسنالٹی اچھی ہو جاتی ہے، سوچ پیچھے یہ ہے کہ یہ لباس فلاں قوم کا ہے یا فلاں ایک شخص ہے، اس کی وجہ سے وہ لباس ایسا بناتا ہے تو اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اگر کوئی نیک ہستی ہے، وہ مسنون زندگی گزارنے والی ہیں، اس کو فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق وہ امت محمدیہ کے ساتھ نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ہے تو پھر اس کا تعلق اسی سے ہے۔ 3 لوگ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، بتایا گا، مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، روٹین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سوچا ہم تو بہت پیچھے ہیں، ہم تو امتی ہو کر اتنے پیچھے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ ایک نے کہا میں پوری زندگی اب رات کو سوؤں گا نہیں، رات بھر قیام کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں پوری زندگی اب کوئی دن کو روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ رکھوں گا، پھر جا کر میری کوئی خلاصی ہوگی۔ تیسرے نے کہا میں اب خواتین کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح نہیں کروں گا، میں نے بس یہ رہبانیت کی زندگی گزارنی ہے، دنیا سے کٹ کے رہنا ہے اور عبادت ہی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، بلایا اور کہا میں بہت ڈرتا ہوں اللہ سے تمام معاملات میں
یاد رکھو میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھا ہے، بلکہ نکاح کر رکھے ہیں، اس کے باوجود میں بیلنس زندگی گزار رہا ہوں۔ لہذا آپ نے اپنی سوچ رکھی ہے، یاد رکھو فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقہ کار کو چھوڑ دیا فلیس منی، میری پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خارج ہم سے۔ یعنی اپنی سوچ لڑاتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق ایک طریقہ وضع کر لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارے ساتھ۔ لہذا ہر عمل کرنے سے پہلے ہم اپنی سوچ کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اپنے بڑوں کے طریقے کو نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کیا اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث موجود ہے، کوئی ایک قول موجود ہے، کوئی ایک سنت موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ خوش قسمتی ہے کہ سنت کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے ایک اچھا سوچ لیا ہے اور اس پر عمل شروع کر دیں، اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پارٹی کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پارٹی لفظ بہت مشہور ہے نا، کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں، فلاں پارٹی سے ہوں، اس لیے یہ بات سمجھ زیادہ آتی ہے۔ یعنی ہم ہم محمدی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جو ہیں وہ محمدی ہیں، جو نہیں مانتے، ان اصولوں کے خلاف کرتے، وہ محمدی نہیں ہیں۔ اور تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں جو برباد کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، ان 7 چیزوں سے بچ کے رہو۔ پہلی بات فرمایا کہ اتقوا الشرک، الشرک باللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک سے بچو۔ اور دوسری بات فرمایا والسحر، جادو سے بچو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرتا ہے اور جو کرنے والا ہے، کرواتا ہے کرنے والا ہے، کیونکہ کرنے والا اور ہوتا ہے، اس کے پاس جانے والا اور ہوتا ہے، فلیس منا، اس کا بھی ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محمدی نہیں ہے، وہ خارج ہو چکا ہے۔ اس کو نوٹ وارننگ لیٹر مل گیا، وارننگ نہیں بلکہ اس کو نکال دیا ہے کہ جس نے جادو کیا، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر تیسرا بندہ یہ سمجھتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ اب جادو کرنے والا کہیں نہیں ملتا، لیکن ہر ایک بندے کو یہ پتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ لہذا کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی ان کا تعلق امت محمدیہ سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق قتل کرنا۔ یعنی کتنی ہی ایسی اموات ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو ناحق بیچارے مارے جا رہے ہیں، جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہمارے فیصل آباد کے ایک نواحی گاؤں کے اندر ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا۔ وجہ بھلا کیا ہے؟ سن کر حیران ہو جائے گا، شاید یہاں بھی کوئی موجود ہیں اس گاؤں سے، ان کو پتا ہوگا۔ اس وجہ سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بندہ جو قتل ہو گیا، مقتول جو تھا، وہ رات کو بلب جگاتا تھا، باہر تھا، اور قاتل نے کہا اس کو بند کر دو، اس وجہ سے لڑائی ہو گئی اور قتل ہو گیا۔ یہ جان ہے، یہ جان کی قیمت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یعنی کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو اپنے اندر بٹھا کر اس کو اتنا ہم ابالتے ہیں، اتنا ابالتے ہیں کہ ابالا خود کھا جاتے ہیں، کلٹی ہم خود ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے جو انسانی جسم کا سسٹم بنایا ہے نا، وہ بڑا کمال کا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، جتنا مرضی لذیذ کھانا، اس کا تعلق یہ حلق تک ہے، اس کی لذت کا تعلق حلق تک، زبان تک ہے۔ زبان سے نیچے جاتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ختم، وہ ساری چیزیں اندر جاتی ہیں ایک جیسی ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو اگر یعنی یہ سارا جو کھانا ہے، خوراک ہے انسان کی، اگر باہر نہ نکلے، فضلہ کے ذریعے خارج نہ ہو، انسان بیمار ہو جاتا ہے اور وہ خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پانی ہے 4 گھنٹے میکسیمم یہ ٹائم نکالتا ہے جسم کے اندر، باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہوا ہے انسان کے اندر، سانس کے ذریعے جاتی ہے، وہ زیادہ دیر اندر نہیں رہتی، باہر آ جاتی ہے۔ ایک کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے،
وہ انسان اپنے اندر رکھتا ہے اور اتنا رکھتا ہے، وہ کیسے تندرست ہو سکتا ہے بتائیں ذرا؟ وہ اندر ہی سنبھال کے رکھتا ہے، اس کینے کو باہر نکالتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے ہر سسٹم ایسا رکھا ہے کہ انسان وہ اس کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ لہذا حسد، کینہ، بغض، غصہ، اس کو سنبھال کر نہیں رکھنا چاہیے، نہیں تو انسان ہر طرح سے بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور دیکھیں وہ پورا خاندان ہی برباد ہو گیا۔ اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس طریقے سے وَأْكُلُ مَالِ یتیم، یتیم کا مال کھانے والے، مال ہڑپ کرنے والے، وہ بھی، یہ بھی برباد کر دینے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأْكُلِ الرِّبَا، سود کھانے والے، اب تو ہم جکڑے ہی گئے ہیں، لیکن حد الامکان جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک آپ اس سودی سسٹم سے محفوظ رہیں۔ اب جہاں آپ مجبور ہو چکے ہیں، یعنی حکومت کا اور ریاست کا سسٹم ایسا ہے اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، وہ آپ کی مجبوری ہے، لیکن آپ ذاتی طور پر اس میں شامل نہیں آپ کو ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، جو میدان کارزار سے، جنگ کے میدان سے بھاگ آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، جو پاک دامن خواتین ہیں، معصوم خواتین ہیں، ان پر جو ہے الزام لگانے والا، بہتان لگانے والا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا، جو قرآن اپنی خوبصورتی کا اس کو فکر ہے، اپنے گھر والوں کی خوبصورتی کا فکر ہے، اپنے گھر کی خوبصورتی کا فکر ہے، اپنی سواری کی خوبصورتی کا فکر ہے، اپنی دنیا کی خوبصورتی کا فکر ہے، اگر فکر نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کا نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، آواز کیسی ہونی چاہیے، اس آواز کا ردم کیا ہونا چاہیے، اس کا تلفظ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اگر ہماری گزشتہ زندگی گزر گئی ہے تو ٹھیک، لیکن کوشش نہ کرنا یہ ہماری بدبختی ہے۔ ہم نے جو کوشش چھوڑ دی ہے، سستی ہے، اب سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں، کوشش تو شروع کریں، یعنی کہ اس کی ٹرائی کرنی چاہیے کہ میں بہتر سے بہتر اپنی نماز کو درست کروں، اپنی جو صورتیں یاد ہیں پڑھنے والی اس کو درست کروں، اور پڑھتے پڑھتے پھر تلفظ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ غلطیاں آپ سال کے اندر کوئی 100-200 غلطیاں تو نکالیں گے نا، اگر آپ روزانہ ٹرائی کرتے رہیں گے تو غلطیاں دور ہوگی۔ 6000 سم تھنگ جو ہے آیات ہیں، 6000 سے کچھ اوپر ہے، تعداد مجھے ساری یاد نہیں ہے، بہرحال یہ ایک تعداد معروف ہے، الفاظ گنے جا چکے ہیں، زیریں، زبریں، اعراب گنے جا چکے ہیں۔ لہذا اگر ہم کوشش کریں، اور کتنی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ملتا ہے، تو وہ ہم اس کمی کو دور کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش نہیں ہے، ہر چیز کے لیے کوشش ہے، قرآن کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصول یاد رکھیں، جو قرآن کے لیے کوشش نہیں کرتا، جو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، خوبصورت لہجے میں کوشش نہیں کرتا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں ایک قدرتی آواز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کی کوشش تو ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی تھے، وہ دروازے سے داخل ہوئے، صحابہ رش تھا، لوگ موجود تھے، اب بزرگ کو اندر قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنا چاہتا تھا، اور اس کو تاخیر ہو گئی، یعنی رش کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اصول دیا، فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی بزرگ ہیں، بزرگوں کا احترام ہر جگہ پہ ملحوظ رہنا چاہیے، ہر جگہ پہ ان کو احترام دینا چاہیے، اور چھوٹے جو چھوٹے ہیں ان پر بزرگوں کو بھی شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ اقرا بن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اصول دیا، ایک نوٹس دیا، انہوں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو بوسہ بھی نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن افسد امرأۃ علی زوجہا فلیس منا. سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، جھگڑا وہ تھوڑا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جب وہ جھگڑا دوسروں تک، تیسرے بندے تک پہنچتا ہے، اس کو اتنا رنگ دیا جاتا ہے کہ وہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. اور یاد رکھیں اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ خطرناک شرح پہنچ چکی ہے طلاق کی. یہ میڈیا کی وجہ سے اور ہماری عدم برداشت کی وجہ سے اور اسی طرح دوسروں کے لوگوں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس دیا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروانے کا باعث بنتا ہے اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی جو خلوص سے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صلح ہو جائے وہ ٹھیک، لیکن جو لڑائی کرواتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس پانی پر تخت رکھتا ہے اور وہ روزانہ رپورٹ لیتا ہے، اپنے جو چھوڑے ہوئے کرندے ان سے رپورٹ لیتا ہے، بھئی کیا کیا تم نے کیا ہے، کون کون سے لوگوں کو گمراہ کیا. وہ کوئی کہتا ہے جی میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے جی میں نے پارٹیوں کو لڑوا دیا، کوئی کہتا ہے جی میں نے کچھ کر دیا ہے. کہتا کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک شیطان چیلا آ کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، علیحدگی کروا دی. اس کو قریب بلاتا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اس کو اپنے جسم کے ساتھ چمیٹ لیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. لہذا جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروانے والے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کو شیطان نے اپنا قریبی بنا لیا ہے اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا. جو اپنی مونچھیں بڑھا لیتا ہے اور ان کو چھوٹی نہیں کرواتا، ان کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. بندہ کرسی پہ بیٹھا ہو اور اس کا ہاتھ مونچھ پہ ہو تو وہ کیسے عاجزی والی بات کر سکتا ہے؟ سیدھا اصول ہے کہ مونچھ پہ ہاتھ ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ہو اور اس کے اندر عاجزی آ سکتی ہے. یعنی ایک ایسا سسٹم دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی انکساری کے لیے کہ اس کو کم کرو. اور بھی بہت سارے نقصان، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں، کہ ایک اصول ہے کہ مونچھیں بڑی نہیں ہونی چاہیے، داڑھی بڑی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب. جو پیٹتا ہے، اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور کسی بھی صدمے پر اور چیخو پکار کرتا ہے اور آوازیں اونچی اونچی نکالتا ہے. کسی کی فوتگی پر، کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، وہ اونچی اونچی آوازیں نکالتا ہے اور خوفناک آوازیں نکالتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، اس کا بھی تعلق ہماری پارٹی سے نہیں ہے. لہذا ہم اپنی اموات ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی آوازیں نہ نکالے کہ پورے محلے تک سنائی دے. ایک صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، وہ پہلے ہی کوئی ایسی کیفیت ہے، مشکل تو ہے لیکن آپ کی اونچی آواز کی وجہ سے کوئی واپس نہیں آ جائے گا. ہاں آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن آپ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا. لیکن چیخو و پکار سے آپ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی سے ختم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علینا فلیس منا. جس نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف یا اس کے سامنے اسلحہ ننگا کیا اور اس کے سامنے کر دیا، اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں. یعنی ایک تو ہے نا کسی کو قتل کرنا، ایک ہے کہ اس کے سامنے ایسے ہی لہرانا، نیزہ، تلوار، کلاشن، پسٹل، کوئی بھی چیز سامنے نکالنا، یہ جائز نہیں ہے. اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے نکال کے سامنے کرے گا وہ اس کا سگا بھائی ہی اس کے سامنے کیوں نہیں، ایسے نکال کر رکھے گا اور سامنے رکھے گا. جب تک وہ سامنے رکھے گا فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں. اس کا کوئی تعلق بھی نہیں، فرشتے بھی لعنت کرتے جب تک اس کو چھپا نہیں لیتا. کیونکہ کسی بھی وقت انسان کو طیش آ سکتا ہے اور برداشت تو ہماری دور دور تک نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی والا راستہ بھی بند کر دیا ہے کہ کوئی ایسا خطرہ کوئی سامنے آ جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، اس سے پہلے روک دیا ہے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور حدیث جو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر بازار میں گئے، مارکیٹ میں گئے
اور دیکھا کہ ایک تاجر نے اچھی اچھی جو گندم اوپر ہے، اچھی اچھی کھجوریں اوپر ہے، اور جو اچھی نہیں ہے وہ نیچے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اوپر لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے اس کو اوپر کیا اور کہا یہ گیلی ہے، یہ تو ایک جیسی نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ اور وہاں بھی اصول دیا، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملاوٹ، ہم یہ لفظ ایسا ہے کہ اب یہ ہمارے لیے اتنا عام ہے کہ کوئی خالص کوئی چیز دیتا ہے تو حیرانگی سے دیکھتا ہے، ہاں یہ خالص ملتی ہے، واقعی ملتی ہے، یار پھر سوچ لو واقعی ملتی ہے خالص۔ اتنا ایک نادر چیز ہو چکی ہے کہ خالص چیز ملتی ہے، اتنی حیرانگی ہوتی ہے۔ لاہور میں ایک دودھ بیچنے والی دکان سے وہ پکڑا گیا، تو آپ کو پتہ ہے نا پہلے تو دودھ میں پانی ہوتا تھا نا، اب دودھ کریٹ ہوتا ہے، دودھ کی پروڈکشن ہوتی ہے، خود بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ قدرتی سسٹم سے نہیں، ہم خود بنائیں گے۔ وہ پکڑا گیا تو اس نے، یعنی کہ جب اس کی دکان سے ہر چیز ثابت ہو گئی، برآمد ہو گیا کہ یہ 2 نمبر ہی نہیں خطرناک حد تک دودھ بنانے والا ہے، تو اس کی دکان کے شٹر کے اوپر لکھا تھا من غش فلیس منا۔ یعنی ہم نے اسلام کو بھی تجارت کے طور پہ رکھا ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں۔ حدیثوں کو اس لیے رکھا ہے کہ لوگ اعتبار کریں۔ ہم نے ہاتھ پہ تسبیح اور سر پہ ٹوپی رکھ کے باہر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ لوگ سمجھے یہ نیک بندہ ہے، یہاں سے سودا لیں اور یہاں سے سامان خریدیں گے، اعتبار کریں گے۔ کون سی ایسی ریڈی ہے، کون سی ایسی دکان ہے جس کی آپ ایک جیسی چیزیں جو سامنے پڑی ہے وہی اندر موجود ہو؟ کون سی ایسی دکان ہے جس کے اوپر بھی ویسا ہی پھل موجود ہو اور اس کے نیچے بھی ایسا ہی ہو؟ کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ کہیں سے کوئی ایسا پیٹرول پمپ، کہاں سے جی کوئی ایسا پمپ ہے، ڈھونڈتے ہیں کہ کس جگہ سے صحیح پورا پیٹرول ملے گا۔ سامان آپ نے پیسے بھی پورے دینے ہیں، سب کچھ آپ کا پورا ہے، لیکن چیز آپ کو پوری نہیں ملے گی۔ کھانا کھانے چلے جائیں ایک ہوٹل میں، وہ کہتے جی یہ 1 کلو جو ہے نا کڑھائی جو ہے یہ 1 کلو نہیں ہوتی، یہ 800 گرام پتہ نہیں کتنے گرام ہوتی۔ میں نے کہا بھئی آپ 1 کلو کے پیسے لیتے ہیں 800 گرام، کہتے ہیں چلتا ہی ایسے ہے۔ اب یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ یعنی یا تو کلو کا سسٹم ختم کرے نا۔ کسی مرغی والی کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ تولیں گے پہلے بعد میں صفائی کریں گے۔ اب صفائی کے پیسے وہ زندہ کے پھر آپ کر لیں۔ یعنی وہ اصول دکانداروں نے خود بنا رکھے ہیں، جبکہ ہم بھی یوز ٹو ہو چکے ہیں، ہم بھی نہیں کہتے، اس لیے انہوں نے بھی ایسے اصول بنا لیے کہ ٹھیک ہے جی کلو جو ہے نا 900 گرام ہی ملے گا، ہم لیں گے اسی طریقے سے، اور سارے عادی ہو چکے ہیں۔ جب ہم نے کوئی ریاکشن نہیں دینا، اور اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بلوں کا سسٹم اس قدر، یعنی مہنگائی اس قدر ہے کہ جن کی 30 ہزار سیلری ہے ان کو 45 ہزار بل آئے ہیں۔ ہم خاموش ہیں، احتجاج نہیں کرتے، اس لیے 2-3 مہینے کے بعد آپ کو اس سے بھی زیادہ آئیں گے، کیونکہ ہم احتجاج کے لیے یا اس کے ریاکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کسی بھی طریقے وہ اپنانے۔ ہاں اگر کوئی احتجاج کا طریقہ آئے گا تو وہ ویسا ہوگا جیسا جڑاوالا میں ہوا ہے، یعنی اپنا ہی نقصان کر لیں گے۔ احتجاج کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آئی کہ میرا ہمسایہ بہت تنگ کرتا ہے، یہ ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، سامان نکال لو اور باہر بازار میں رکھ دو۔ کوئی پوچھے کہنا کیا ہوا، کہنا یہ ہمسایہ تنگ کرتا ہے۔ وہ 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا، اس نے کہا ہمسایہ معافی دے دو، واپس آؤ، میں تو بدنام ہو گیا ہوں۔ کوئی اس نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، اپنا ہی سامان رکھا ہے سامنے، بدنامی اس کی ہوئی اور اس نے فوراً کہا جی واپس آ جاؤ، میں آپ کو اب تنگ نہیں کروں گا۔ نہیں، پرامن احتجاج کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی چیز کو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ جو تولنے والا ہے وہ صحیح تولتا ہے کہ نہیں تولتا ہے۔ پانی والا دودھ ہم نے خریدنا ہے، کبھی ہم اس کو کہیں گے نہیں، اور کیونکہ ہم اس کے عادی ہیں، لہذا کوشش اپنے حد تک جو ہے وہ کرنی چاہیے جہاں تک آپ ممکن ہے۔ اور ہر بندہ جو ہے اس کی آڑ میں آ چکا ہے اور ہم یوز ٹو ہیں۔ آپ کو نہ پورا تول کے ملے گا، نہ آپ کو ماپ پورا ملے گا، نہ ہی آپ کو چیز صحیح ملے گی۔ یعنی اس قدر ہم نے اپنی پوری صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں صرف 2 نمبری پہ لگا دی ہیں۔ یاد رکھیں 2 نمبری کے ذریعے 1-2 چیزیں ہیں آپ کے پاس، ایک یہ چیز ہے، ایک یہ چیز ہے۔ اب یہ اس چیز کے اندر اگر ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ کا سسٹم ایسا ہے جو ملاوٹ شدہ چیز ہے وہ اصل چیز کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال سارا ہی وہ خراب ہو جاتا ہے۔
اب وہ 2.5 روپے 100 روپے کو خراب کر دیتے ہیں. 2.5 روپے 100 روپے کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ قیامت کے دن اژدہا بن کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, وہ اس کو ڈسے گا. اسی طریقے سے یہ جو 2 نمبر چیزیں ہیں, 2 نمبری کرنے والے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ زیادہ کما لیا ہے. ہرگز نہیں ہے. وہ ان کی بربادی کا باعث بن رہا ہے. وہ ان کی اولاد کو برباد کر دے گا, وہ ان کے خاندان کو برباد کر دے گا, وہ ان کی صحت کو برباد کر دے گا, وہ ان کی آنے والی نسل کو برباد کر دے گا. جو 2 نمبری سے کمائی کرتا ہے, ملاوٹ سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے, وہ نہ دنیا میں سکھی رہ سکتا ہے, نہ قبر میں رہ سکتا ہے, نہ حشر میں رہ سکتا ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے. اس لیے اپنی طرف سے کوشش کریں کہ 2 نمبری نہیں کرنی ہے, نہیں تو ہمارا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی سے نہیں رہے گا. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے, جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے, اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے, حوض کوثر سے ان کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.